جیسے ہی مسز ایلم نے بولنا شروع کیا ان کی آنکھوں میں چمک آ گئی، جیسے چاندنی میں چمکتی ہوئی جھیل کی سطح۔ انہوں نے کہا، زندگی اور موت کے درمیان ایک لائبریری ہوتی ہے۔ مگر سوال مکمل ہونے سے پہلے ہی اسے احساس ہو گیا کہ وہ تو جواب پہلے ہی جانتی ہے۔ وہ جب بولی تو اس کی آنکھیں چاندنی میں چمکتے پانی کی طرح جگمگانے لگ۔ زندگی اور موت کے درمیان ایک لائبریری ہوتی ہے، اس نے کہا، اور اس لائبریری میں شیلفوں کا کوئی اختتام نہیں ہوتا۔ ہر کتاب ایک موقع ہوتی ہے، ایک ایسی زندگی کو دیکھنے کا جو کہ تم گزار سکتی تھی، یہ دیکھنے کا کہ اگر تم نے اس وقت مختلف فیصلے کیے ہوتے تو پھر آج تم کہاں کھڑی ہوتی۔ اگر تمہیں اپنے پچھتاوے مٹانے کا موقع ملتا تو پھر تم ان فیصلوں میں کیا بدلتی جس کی وجہ سے آج وہ ملتا جو تم چاہتے ہو۔ میں مر چکی ہوں؟ نورا نے پوچھا۔ مسز ایلم نے سر ہلایا۔ نہیں، غور سے سنو، اس وقت تم زندگی اور موت کے درمیان ہو۔ انہوں نے شیلفوں کی قطار کی طرف اشارہ کیا۔ موت باہر ہے تو میں جانا چاہتی ہوں کیونکہ میں مرنا چاہتی ہوں۔ نورا چلنے لگی، مگر مسز ایلم نے سر جھٹک دیا۔ یہ موت ایسے کام نہیں کرتی۔ کیوں نہیں؟ موت کی طرف کوئی خود نہیں جاتا، بلکہ موت اس تک خود آتی ہے۔ یہ سوچ کر بھی نورا کو مایوسی ہوئی، حتیٰ کہ مرنا بھی وہ صحیح طریقے سے نہیں کر سکی تھی۔ وہی پرانی، ادھوری، نامکمل ہونے کی کیفیت، جیسے کوئی ادھورا جی رہا ہو یا ادھورا مر رہا ہو۔ تو پھر میں مری کیوں نہیں؟ موت میرے پاس کیوں نہیں آئی؟ میں نے اسے کھلی دعوت دی تھی، میں مرنا چاہتی تھی، پھر بھی میں یہاں موجود ہوں، مڈ نائٹ لائبریری میں۔ اگر اس سے کوئی تسلی ہو تو جان لو تم مرنے کے قریب ہو۔ جو لوگ اس لائبریری سے گزرتے ہیں وہ زیادہ دیر نہیں ٹھہرتے، ایک طرف یا دوسری طرف نکل جاتے ہیں۔ جب نورا نے سوچا، اور حالیہ دنوں میں بار بار وہ یہی سوچتی رہی تھی، تو صرف وہ خود کو انہی چیزوں کے حوالے سے جانتی تھی جو وہ نہیں تھی، جو کچھ وہ اپنی زندگی میں نہیں بن سکی تھی، اور وہ چیزیں بے شمار تھیں۔ وہ پچھتاوے تھے جو مسلسل اس کے ذہن میں گونجتے رہتے تھے۔ میں اولمپک تیراک نہیں بنی، میں برفانی ماہر نہیں بنی، میں ڈن کی بیوی بھی نہیں بنی، حتیٰ کہ میں ماں بھی نہیں بنی، میں دی لیبرنتھ کی مرکزی گلوکارہ بھی نہیں بنی، میں ایک اچھی خوش اخلاق انسان بھی نہیں بن سکی، یہاں تک کہ میں تو والٹر کا بھی صحیح خیال نہیں رکھ سکی جو کہ میری بلی تھی۔ اب آخر میں اگر میں مرنے میں بھی کامیاب نہیں ہو سکی، یہ کتنا مضحکہ خیز تھا، کتنی ممکنہ زندگیاں میں نے ضائع کر دی تھی۔ جب تک مڈ نائٹ لائبریری قائم ہے نورا، تمہیں موت سے محفوظ رکھا جائے گا۔ اب تمہیں فیصلہ کرنا ہے کہ تم کیسی زندگی جینا چاہتی ہو۔ یہ شیلف نورا کے دائیں بائیں حرکت کرنے لگے۔ شیلف کا زاویہ نہیں بدلا، بلکہ وہ سیدھے افقی سمت میں سرکنے لگے۔ یہ بھی ممکن تھا کہ شیلف نہیں بلکہ کتابیں حرکت کر رہی تھیں، اور اس کے پیچھے کیا منطق تھی یہ بالکل بھی واضح نہیں تھا۔ وہاں کوئی ایسا نظر آنے والا نظام نہیں تھا جو اس حرکت کو ممکن بناتا، نہ ہی کسی کتاب کی شیلف کے کنارے سے گرنے کی کوئی آواز تھی، یا یوں کہیے کہ شیلف کے آغاز سے کتابیں مختلف رفتار سے حرکت کر رہی تھیں، کچھ دھیمی تو کچھ قدرے تیز، مگر کوئی بھی تیز رفتاری سے نہیں بڑھ رہی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ مسز ایلم کے چہرے پر سختی آ گئی، اور انہوں نے اپنا انداز مزید سنجیدہ کر لیا۔ ان کی تھوڑا سا نیچے سرک گئی، اور وہ نورا کے قریب آ گئیں۔ اپنے ہاتھ آپس میں باندھتے ہوئے انہوں نے کہا، اب وقت آ گیا ہے میری جان آغاز کرنے کا۔ اگر برا نہ مانے تو پلیز بتائیے کس چیز کا آغاز کرنے کا؟ ہر زندگی میں لاکھوں فیصلے ہوتے ہیں، کچھ بڑے کچھ چھوٹے نورا، لیکن ہر بار جب ایک فیصلہ کسی دوسرے پر ترجیح دی جاتی ہے تو پھر وہ مختلف انجام لے کے آتا ہے۔ ایک ناقابل واپسی تبدیلی وقوع پذیر ہوتی ہے جو مزید تغیرات کو جنم دیتی ہے۔ یہ کتابیں تمہاری ان تمام زندگیوں کے دروازے ہیں جو ممکن تھا کہ تم جی سکے۔ کیا تمہارے پاس اتنی زندگیاں ہیں جتنی تمہاری ممکنات ہیں؟ تم نے مختلف چناؤ کیے، وہاں کی دنیا بھی مختلف بنی۔ اگر تم نے کسی ایک چیز کو ذرا سا بھی مختلف کیا ہوتا تو آج تمہارے پاس ایک مختلف کہانی ہوتی، اور یہ سب کچھ مڈ نائٹ کی لائبریری میں موجود ہے۔ یہ سب اتنا ہی حقیقی ہے جتنا کہ یہ میرے اور تمہارے درمیان لمحہ۔ متوازی زندگیاں؟
کیا مطلب؟ ہمیشہ متوازی کچھ زندگیاں عمودی بھی ہوتی ہیں، مسز ایلم نے مسکراتے ہوئے وضاحت کی۔ تو کیا تم کسی ایسی زندگی کو جینا چاہتی ہو جسے تم جی سکتی تھی؟ کیا تم کچھ مختلف کرنا چاہتی ہو؟ کوئی ایسی چیز جسے تم بدلنا چاہتی ہو؟ کیا تم نے کوئی غلطی کی؟ یہ سوال نورا کے لیے بہت آسان تھا۔ ہاں بالکل سب کچھ۔ یہ سن کر مسز ایلم کی ناک میں ہلکی سی گدگدی ہوئی۔ انہوں نے اپنی آستین کے اندر سے ایک کاغذ رومال نکالا اور جلدی سے چھینک مار لی۔ تمہیں صحت مند رہنے کی دعا دیتی ہوں نورا، نورا نے کہا، جبکہ اس نے حیرت سے دیکھا جیسے مسز ایلم نے رومال استعمال کیا وہ جادوئی طور پر غائب ہو گیا تھا۔ فکر مت کرو، رومالوں کی طرح زندگیاں بھی ہوتی ہیں، ہمیشہ اور مل جاتی ہیں، مسز ایلم نے مسکراتے ہوئے کہا، اپنی بات جاری رکھی۔ کسی ایک چیز کو مختلف کرنا اکثر سب کچھ مختلف کرنے کے مترادف ہوتا ہے، لیکن زندگی کے اندر اعمال کو واپس نہیں پلٹایا جا سکتا، چاہے تم کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر لو۔ لیکن اب کسی مخصوص زندگی کے اندر نہیں ہو، تم ان سے باہر نکل چکی ہو۔ یہ تمہارے لیے موقع ہے نورا دیکھنے کا کہ اگر چیزیں ذرا سی بدلی ہوتی تو پھر کیسے ہوتا۔ یہ سب حقیقت تو نہیں ہو سکتا، نورا نے اپنے آپ سے سوال کیا۔ مسز ایلم جو اس کی سوچوں کو پڑھ رہی تھی، یہ حقیقت ہے نورا سیڈ، بس یہ حقیقت ویسی نہیں ہے جیسی تم سمجھتی ہو۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکی، پھر بولی، یہ زندگی نہیں، یہ موت بھی نہیں، یہ تمہاری سمجھ میں آنے والی دنیا نہیں، لیکن یہ خواب بھی نہیں، نہ ادھر کی نہ ادھر کی۔ سادہ الفاظ میں یہ مڈ نائٹ لائبریری ہے۔ دھیرے دھیرے حرکت کرتی ہوئی شیلف رک گئی۔ نورا نے محسوس کیا دائیں طرف کندھے کی اونچائی پر شیلف پہ ایک خالی جگہ تھی، باقی تمام جگہوں پر کتابیں قریب قریب جمی ہوئی تھی، مگر یہاں اس سفید پتلی سی شیلف پر صرف ایک ہی کتاب رکھی تھی۔ یہ کتاب باقی سب کتابوں کی طرح نہیں تھی، بلکہ یہ راکھ جیسی سرمئی تھی، بالکل اس رنگ کی جیسے اس عمارت کا پتھر تھا جب نورا نے اس کو دھند میں دیکھا تھا۔ یہ صرف ایک کتاب رکھی تھی۔ مسز ایلم نے شیلف سے وہ کتاب نکالی اور نورا کی طرف بڑھا دی۔ اس کے چہرے پر ایک خوشی بھری توقع کا تاثر پیدا ہوا، جیسے وہ نورا کو کرسمس کا تحفہ دے رہی ہو۔ جب وہ کتاب مسز ایلم کے ہاتھ میں تھی تو وہ ہلکی معلوم ہو رہی تھی، مگر جیسے ہی نورا نے اسے تھاما اسے حیرت ہوئی کیونکہ وہ نہایت بھاری تھی۔ نورا نے کتاب کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ مسز ایلم نے فوراً سر ہلایا۔ ہمیشہ تمہیں میری اجازت کا انتظار کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ مسز ایلم نے گہری سنجیدگی سے کہا، یہاں کی ہر کتاب، اس پوری لائبریری کی ہر کتاب سوائے ایک کے تمہاری زندگی کا ایک ویژن ہے۔ یہ لائبریری تمہاری ہے نورا، یہ صرف تمہارے لیے ہے۔ دیکھو، ہر انسان کی زندگی میں بے شمار طریقوں سے بدل سکتی تھی۔ جو کتابیں تمہیں یہاں نظر آ رہی ہیں یہ سب تمہاری زندگی کے مختلف راستے ہو سکتے تھے، سبھی ایک ہی وقت سے شروع ہوتے ہیں، ابھی آدھی رات کو، منگل 28 اپریل، مگر ان سب امکانات میں فرق ہے، کچھ قریب ہیں اور کچھ مختلف ہیں۔ یہ سب بکواس ہے، نورا بڑبڑائی، پھر جیسے ایک بات یاد آئی، سوائے ایک کے، کیا یہ وہی ہے؟ نورا نے اپنی انگلیوں سے اس پتھریلی سرمئی کتاب کا سرورق چھوا، اسی لمحے جیسے پوری کائنات ایک راز میں لپٹ گئی۔ مسز ایلم کا چہرہ سخت ہو گیا، وہ سیدھی کھڑی ہو گئی جیسے کوئی نیا احساس جاگ اٹھا ہو، ان کی تھوڑا پیچھے کو سمٹ گئی اور وہ نورا کے قریب آ کر اپنے ہاتھوں کو آپس میں باندھ کر کھڑی ہو گئی۔ مسز ایلم نے ایک بھم اٹھائی، ہاں وہی، یہی وہ چیز ہے جو تم نے لکھی ہے، بغیر ایک لفظ ٹائپ کیے۔ کیا؟ یہ کتاب تمہارے تمام مسائل کی جڑ ہے اور ان کا حل بھی ہے، لیکن یہ ہے کیا؟ میری عزیزہ، میری پیاری، یہ کہلاتی ہے پچھتاووں کی کتاب۔ پچھتاووں کی کتاب۔ نورا نے کتاب کو حیرانی سے گھورا، اب وہ دیکھ سکتی تھی، سرورق پر چھوٹے چھوٹے حروف میں ابھرا ہوا تھا، پچھتاووں کی کتاب۔ ہر وہ پچھتاوا جو تم نے کبھی محسوس کیا جب سے تم پیدا ہوئی یہاں درج ہے۔ مسز ایلم نے سرورق پر انگلی رکھتے کہا، اب میں تمہیں اجازت دیتی ہوں کہ اسے کھولو۔ یہ کتاب اتنی بھاری تھی کہ نورا فرش پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی اور اسے کھولنے لگی۔ کتاب مختلف
ابواب میں تقسیم تھی جو اس کی زندگی کے سالوں کے مطابق ترتیب دیے گئے تھے، 1 2 3 یہاں تک کہ 35 سال۔ جیسے جیسے کتاب آگے بڑھتی گئی ابواب طویل سے طویل تر ہوتے گئے۔ پچھتاوے وقت کے ساتھ نہیں چلتے، وہ تیرتے رہتے ہیں، ان کی ترتیب ہمیشہ بدلتی رہتی ہے۔ نورا نے صفحات کو پلٹنا شروع کیا اور مختلف اقسام کے پچھتاوے دیکھے۔ کچھ معمولی تھے جیسے میں نے آج ورزش نہیں کی، اور کچھ گہرے تھے جیسے میں نے والد کو مرنے سے پہلے میں تم سے محبت کرتی ہوں نہیں کہا۔ یہ فہرست اتنی وسیع تھی کہ نورا کا تو سر ہی چکرا گیا تھا۔ مسز عالم نے آہستگی سے کہا، یہ سب تمہاری زندگی کے وہ راستے ہو سکتے تھے جو تم نے نہیں اپنائے، اور اب تمہارے پاس موقع ہے انہیں دیکھنے کا۔ یہ احساس ہونے پر کہ وہ اس لیے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی کہ نورا کے دل میں ایک گہرا خوف پیدا ہوا، بلکہ دل کی گہرائیوں میں وہ اپنی ماں کی طرح بننے سے خوف۔ وہ اپنے والدین کی شادی کی تقلید نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کتاب حسرت پر بے دھیانی سے نظر جمائے وہ سوچنے لگی، اس کے والدین بھی کبھی ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، یا پھر محض اس لیے شادی کے بندھن میں بن گئے تھے کیونکہ شادی وہ چیز تھی جو وقت آنے پر کرنی ہی ہوتی ہے، اور اس کے لیے قریب ترین دستیاب شخص ہی چنا جاتا ہے، جیسے کوئی کھیل ہو جس میں موسیقی رکتے ہی سب سے پہلے جو شخص ہاتھ آئے اسے پکڑ لینا ہو۔ نورا نے کبھی وہ کھیل نہیں کھیلنا چاہا تھا۔ برٹرینڈ رسل نے لکھا تھا کہ محبت سے خوف کھانے کا مطلب ہے زندگی سے خوف کھانا۔ جو لوگ زندگی سے خوف کھاتے ہیں وہ پہلے ہی 3/4 مر چکے ہیں۔ شاید یہی اس کا مسئلہ تھا، شاید وہ جینے سے خوف زدہ تھی، لیکن برٹرینڈ رسل نے گرم خانوں سے زیادہ شادیاں اور معاشقے کیے تھے، اس لیے شاید وہ اس نصیحت کرنے کے قابل نہیں تھا۔ جب اس کی ماں کی وفات شادی سے 3 ماہ قبل ہوئی تو نورا کو غم بے حد تھا، اگرچہ اس نے شادی کی تاریخ مؤخر کرنے کی تجویز دی تھی، مگر کسی نہ کسی طرح ایسا نہ ہو سکا، اور یوں اس کا غم، افسردگی، بے چینی اور اس احساس کہ اس کی زندگی قابو سے باہر ہو چکی ہے، سب کچھ ایک ساتھ مل گئے۔ شادی جیسے اس انتشار کی علامت تھی۔ وہ خود کو پٹڑی پر بندھا ہوا محسوس کر رہی تھی، اور خود کو آزاد کرنے کا واحد راستہ شادی سے پیچھے ہٹ جانا اسے لگا تھا، مگر حقیقت میں بیڈ فورڈ میں رک جانا، اکیلا ہو جانا، لیزی کے ساتھ آسٹریلیا جانے کا منصوبہ ترک کر دینا، اسٹرنگ تھیوری میں ملازمت اختیار کر لینا اور بلی پال لینا، یہ سب کچھ آزادی کے بالکل برعکس محسوس ہوا۔ اور نہیں، مسز عالم نے نورا کے خیالات توڑتے ہوئے کہا، یہ تمہارے لیے بہت زیادہ ہے، اور اچانک وہ دوبارہ اس تکلیف میں ڈوب گئی۔ لوگوں کو مایوس کرنے کا درد، خود کو مایوس کرنے کی تکلیف، وہ سب تکالیف جس سے وہ کچھ لمحے قبل فرار حاصل کرنا چاہتی تھی، حسرتیں اکٹھی ہو کر ایک بھن بھناہٹ میں بدلنے لگی۔ حقیقت میں کتاب پچھتاوا کے کھلے صفحات کو گھورتے ہوئے درد پہلے سے بھی شدید ہو گیا۔ وہ جو پچھلے کچھ دیر بعد بیڈ فورڈ میں چلتے ہوئے محسوس کر رہی تھی، اس سے کہیں زیادہ درد۔ کتاب میں درج ہر مزاحمت کی توانائی ایک ساتھ مل کر اذیت میں بدل رہی تھی۔ جرم، پچھتاوے اور اداسی کا بوجھ ناقابل برداشت ہو چکا تھا۔ وہ پیچھے کی طرف جھک گئی تھی، اپنی کوہنیوں کے سہارے ٹک گئی تھی، اور پھر اس نے کتاب نیچے گرا دی۔ اس کی آنکھیں سختی سے بند ہو گئیں، وہ مشکل سے سانس لے پا رہی تھی، جیسے کوئی نادیدہ ہاتھ اس کا گلا گھونٹ رہا ہو۔ بس کرو، پلیز روک دو، ابھی کتاب بند کرو، مسز عالم نے حکم دیا۔ صرف آنکھیں بند کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، کتاب بند کرنا، یہ کام تمہیں خود ہی کرنا ہوگا نورا۔ نورا کو یوں لگا جیسے وہ کسی لمحے میں بے ہوش ہو جائے گی۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھی اور کتاب کے سرورق کو دوبارہ اٹھایا۔ اب یہ پہلے سے بھی زیادہ بھاری محسوس ہو رہی تھی، مگر کسی نہ کسی طرح اس نے کتاب بند کر دی اور ایک گہری سانس لی، جیسے وہ کسی شدید دباؤ سے نجات پا چکی تھی۔ زندگی کا آغاز اب ہوتا ہے۔ ایک دم جیسے بوجھ ہلکا ہو گیا، وہ گہری سانس لے کر سکون محسوس کرنے لگی۔ محترمہ عالم نے اپنے بازو باندھ رکھے، اگرچہ وہ پرانی محترمہ عالم لگ رہی تھی، مگر ان کا انداز زیادہ سخت تھا۔ وہ تھیں بھی نہیں اور تھیں بھی۔ یہ سب نورا کے لیے الجھا دینے والا تھا۔ تو کیا
اب بھی دھڑکتے دل کے ساتھ اب بھی شکر گزار کہ وہ تمام مذمتوں کو شدت کو ایک ساتھ محسوس نہیں کر رہی تھی؟ کون سا پچھتاوا نمایاں ہے؟ کون سا فیصلہ تم بدلنا چاہتی تھی؟ کون سی زندگی اب تم آزمانا چاہتی ہو؟ نورا سیڈ، محترمہ عالم نے یہ ایسے کہا جیسے کوئی کپڑے کی دکان ہو، اور نورا کسی زندگی کو ایسے چن سکتی ہو جیسے شرٹ پسند کی جاتی ہے۔ اسے یہ کھیل انتہائی ظالمانہ محسوس ہوا۔ یہ تو اذیت ناک تھا۔ مجھے لگا جیسے میں گھٹن میں جا رہی ہوں۔ اس سب کا مقصد کیا ہے؟ نورا نے اوپر دیکھا تو پہلی بار چھت سے لٹکتے برہنہ بلیوں پر نظر پڑی، بلبوں پر نظر پڑی۔ یہ چھت عام سی نظر آ رہی تھی، بلکہ سرمئی، مگر اس کی کوئی دیواریں نہ تھیں۔ جیسے یہ فرش ویسے ہی چھت میں لامتناہی تھی۔ مقصد یہ کہ تمہاری پرانی زندگی ختم ہونے کے قریب ہو سکتی ہے۔ تم مرنا چاہتی تھی، اور شاید تم واقعی مر جاؤ، لیکن تمہیں کہیں جانا ہوگا، کوئی جگہ جہاں تم رہ سکو، کوئی نئی زندگی۔ اسی لیے یہ لائبریری مڈ نائٹ لائبریری کہلاتی ہے، کیونکہ یہاں دستیاب ہر نئی زندگی اب سے شروع ہوتی ہے، اور اب ہے آدھی رات۔ تو ان کتابوں میں ماضی نہیں، صرف ان کے نتائج ہیں، مگر وہ کتابیں لکھی جا چکی ہیں اور میں انہیں جانتی ہوں، لیکن وہ تمہارے پڑھنے کے لیے نہیں ہے۔ اور ہر زندگی کب ختم ہوتی ہے؟ یہ لمحوں میں ختم ہو سکتی ہے، یا گھنٹوں میں، یا دنوں میں، مہینوں میں، یا اس سے زیادہ عرصے میں۔ اگر تمہیں وہ زندگی واقعی پسند آ گئی تو تم وہی زندگی گزارو گی جب تک تم اپنی فطری موت مر نہ جاؤ، اور جیسے ہی تم نے مکمل دل سے وہ زندگی چن لی، تم یہ سب کچھ، یہ لائبریری، یہ یادیں مدھم ہو کر تقریباً معدوم ہو جائیں گی۔ اور ایسے میں اوپر ایک بلب جھلملانے لگا۔ واحد خطرہ، محترم ایلن نے تنبیہ کی، یہ کہ تم جب یہاں ہو، اگر تم نے جینے کی خواہش کھو دی تو اس کا اثر تمہاری اصل زندگی پر پڑے گا، اور یہ جگہ تباہ ہو سکتی ہے، اور تم ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاؤ۔ یہی تو میں چاہتی ہوں، میں مرنا چاہتی ہوں، اسی لیے تو میں نے وہ دوائی پی تھی۔ شاید یا شاید نہیں، کیونکہ بہرحال تم ابھی تک یہاں ہو، اور اگر میں کسی بری زندگی میں پھنس گئی تو مجھے سمجھائیے میں واپس کیسے آؤں گی؟ جیسے ہی تمہاری مایوسی پوری شدت سے محسوس ہوگی تو تم خود بخود مڈ نائٹ لائبریری میں واپس آ جاؤ گی۔ اگر مایوسی نہ ہوئی تو تم وہی زندگی جیو گی، خوش رہو گی۔ نورا نے پچھتاووں کی کتاب کو پشیمانی سے جو بھی بند پڑی تھی، اسے ڈین کے ساتھ اپنے مکالمے یاد آئے۔ وہ گاؤں میں ایک پرسکون چھوٹے پب کا مالک بننے کا خواب دیکھتا رہتا تھا۔ اس میں ایک جوش تھا، وہ تقریباً نورا کا خواب بھی بن چکا تھا۔ کاش میں نے ڈین کو نہ چھوڑا تھا، کاش ہم نے ساتھ رہ کر اس خواب کو حقیقت بنایا ہوتا۔ کیا کوئی ایسی زندگی ہے جہاں ہم اب بھی ساتھ ہیں؟ بالکل، محترمہ ایلم نے کہا۔ لائبریری کی کتابیں پھر حرکت میں آ گئیں، اس بار تیز رفتاری سے، اور پھر ایک دم رک گئیں۔ محترمہ ایلم نے ایک کتاب نکالی جو سبز رنگ کی تھی، مگر پچھتاووں کی کتاب سے تھوڑا ہلکی تھی۔ اس پر سنہری حروف میں لکھا تھا، میری زندگی۔ لیکن یہ میری زندگی تو نہیں۔ او نورا، یاد رکھو، یہ سب تمہاری زندگیاں ہیں۔ دی تھری ہارس شوز۔ یہ سڑک نرم خم دیے ہوئے آگے بڑھ رہی، خاموش قدیم گھر جن کی سبھی بتیاں بجھی ہوئی تھیں، ایک گاؤں کے کنارے یوں سمٹے ہوئے تھے جیسے دیہات کی خاموشی میں تحلیل ہونے جا رہے ہیں۔ آسمان بالکل صاف تھا، ستارے جا بجا بکھرے تھے، اور ایک چاند کی پتلی سی کاش آسمان پر جھول رہی تھی۔ کھیتوں کی خوشبو فضا میں تہر رہی، بھورے الوؤں کی مخصوص ٹویٹ کی صدائیں سنائی دے رہی تھیں، اور پھر مکمل خاموشی چھا گئی، ایسی خاموشی جو خود میں ایک موجودگی رکھتی تھی، ایک ایسا احساس جو کہیں ہوا میں تہر رہا تھا۔ یہ بہت عجیب تھا۔ یہ بیڈ فورڈ میں تھی، پھر اچانک وہ پراسرار لائبریری میں، اور اب وہ یہاں تھی، ایک دلکش گاؤں کی سڑک پر، بغیر کسی حرکت کے۔ سڑک کے دوسرے کنارے ایک کھڑکی سے سنہری روشنی باہر چھن کر آ رہی تھی۔ اس نے دیکھا تو ایک خوبصورت رنگ میں سجی ہوئی سرائے پب کی تختی نظر آئی جو ہلکی ہوا میں ہولے ہولے جھول رہی تھی۔ تخت
تختی پر 2 بڑے نل بنے ہوئے تھے اور اس کے نیچے نفیس ترچے الفاظ میں لکھا تھا دی 3 ہارس شوز۔ اس کے سامنے فٹ پر ایک چاک سے لکھی تختی رکھی تھی۔ اس نے اپنی ہی خوش خط تحریر کو پہچان لیا جو بہترین انداز میں لکھی گئی تھی۔ دی 3 ہارس شوز، منگل کی رات، کوئز نائٹ، 8 بجے شب۔ اصل یہ علم جاننے میں ہے کہ تم کچھ نہیں جانتے سقراط۔ ہمارے کورین میں آنے کے بعد یہ وہ زندگی تھی جہاں وہ ایک ساتھ 4 نشان لگاتی تھی۔ شاید خوش مزاج اور کم فکر مان لوگ وہ ایسا ہی کرتے تھے۔ یہ ایک اچھا اشارہ تھا۔ اس نے نیچے دیکھا کہ اس نے کیا پہنا ہوا تھا۔ اس نے ایک ڈینم کی قمیض جس کی آستینیں کونیوں تک مڑی ہوئی، جینز اور ہلکی اونچی ایڑی والے جوتے پہنے تھے، ایسی چیزیں وہ جو اپنی عام زندگی میں نہیں پہنتی۔ سردی کی وجہ سے اس کے بازو پر رونگٹے کھڑے تھے اور صاف ظاہر تھا وہ زیادہ دیر تک باہر رہنے کے لیے تیار نہ تھی۔ اس کے ہاتھ کی انگلی میں 2 انگوٹھیاں تھیں، اس کی وہی پرانی نیلم کی منگنی کی انگوٹھی جو اس نے تقریباً 1 سال پہلے آنسوؤں اور کپکپاتی انگلیوں سے اتاری تھی، اب ایک سادہ چاندی کی شادی کی انگوٹھی کے ساتھ جگمگا رہی تھی۔ یہ سب کچھ پاگل پن لگ رہا تھا۔ اس کی کلائی پر ایک گھڑی تھی مگر یہ ڈیجیٹل نہیں تھی بلکہ ایک نفیس پتلی اینالاگ گھڑی تھی جس پر رومی ہندسے درج تھے۔ وقت رات کے 12:01 ہو رہا تھا۔ یہ سب کیسے ہو رہا ہے؟ اس کی انگلیاں اس زندگی میں زیادہ نرم معلوم ہو رہی تھیں۔ شاید وہ ہاتھوں پر کریم لگاتی رہی ہوگی۔ اس کے ناخن صاف اور چمکدار تھے لیکن اس کے بائیں ہاتھ پر موجود ایک چھوٹا سا تل اسے کسی حد تک تسلی دے رہا تھا۔ اسی لمحے بجری پر کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ کوئی شخص اس کی طرف آ رہا تھا۔ سرائے کی کھڑکی سے آتی روشنی اور قریب نصف ایک گلی کے بلب کی روشنی میں وہ واضح دکھائی دیا۔ ایک ایسا آدمی جس کے گلابی رخسار تھے، گھنے گریباں نما سفید داڑھی تھی اور اس نے موم لگی جیکٹ پہن رکھی تھی۔ وہ ایسے محتاط انداز میں چل رہا تھا جیسے شراب کے نشے میں تھوڑا سا جھول رہا ہو۔ شب بخیر نورا، میں جمعے کو پھر آؤں گا۔ فوک سنگر کے لیے ڈین کہہ رہا تھا، وہ واقعی اچھا ہے۔ اس زندگی میں شاید وہ اس آدمی کا نام جانتی تھی۔ ہاں بالکل، جمعے کو وہ یقیناً ایک زبردست شام ہوگی۔ کم از کم اس کی آواز اب بھی اس کی اپنی لگ رہی تھی۔ اس نے دیکھا وہ آدمی سڑک پار کر رہا تھا، بار بار بائیں اور دائیں دیکھتا حالانکہ وہاں کوئی گاڑی نہیں تھی، اور پھر وہ گلی میں ایک طرف مڑ کر غائب ہو گیا۔ یہ واقعی ہو رہا تھا، یہ حقیقت تھی، یہ سرائے کی زندگی تھی۔ یہ وہ خواب تھا جو انہوں نے کبھی ڈین نے اور اس نے دیکھا تھا جو اب حقیقت میں ڈھل چکا تھا۔ یہ تو بہت ہی عجیب ہے، اس نے رات کی خاموشی میں کہا، بہت ہی عجیب۔ اتنے میں 3 لوگ سرائے سے نکلے، 2 عورتیں اور ایک مرد۔ وہ مسکرا کر نورا کی طرف دیکھنے لگے۔ ہم اگلی بار جیتیں گے، ان میں سے ایک عورت نے کہا۔ ہاں، نورا نے جواب دیا، ہمیشہ ایک اگلی بار تو ہوتی ہی ہے۔ پھر وہ سرائے کے دروازے کے قریب آئی اور اندر جھانک کر دیکھا۔ اندر کوئی نہیں تھا لیکن بتیاں ابھی بھی روشن تھیں۔ لگتا تھا کہ وہ تینوں آخری گاہک تھے جو دکان سے نکلے۔ سرائے بہت آرام دہ اور دلکش نظر آ رہی تھی۔ چھوٹی میزیں، لکڑی کے شہتری ستون، دیوار پر جڑا ہوا ایک پرانا گھومنے والا پہیا، گہرے سرخ رنگ کا قالین اور ایک لکڑی کا بار کاؤنٹر جس پر بیئر کے کئی نلکے نصب۔ نورا نے کھڑکی سے نظریں ہٹائیں اور سرائے کے ذرا آگے ایک سائن بورڈ دیکھا جہاں فٹ پاتھ ختم ہو کر گھاس میں بدل رہا تھا۔ وہ جلدی سے آگے بڑھی اور تختی پر لکھی ہوئی عبارت پڑھی، لٹل ورتھ، احتیاط سے گاڑی چلائیں۔ پھر اس نے دیکھا کہ تختی کے اوپری حصے میں ایک چھوٹا سا نشان بنا ہوا تھا جس کے گرد لکھا تھا آکسفورڈ شائر کاؤنٹی کونسل۔ ہم نے کر دکھایا، اس نے کھلی ہوا میں سرگوشی کی، ہم نے تو واقعی کر دکھایا۔ یہ وہی خواب تھا جو ڈین نے پہلی بار اسے پیرس میں سنایا تھا اور دریا کے کنارے چہل
قدمی کرتے ہوئے انہوں نے وہ خواب اپنایا تھا جب وہ بلوارڈ سینٹ مائیکل سے خریدے گئے میکرونی کھا رہے تھے۔ مائیکل یہ خواب پیرس کا نہیں تھا بلکہ دیہی انگلینڈ کا تھا جہاں وہ دونوں ساتھ رہنے والے تھے، آکسفورڈ شائر کے دیہات میں ایک سرائے میں۔ جب نورا کی ماں کا کینسر دوبارہ تیزی سے واپس آیا تو اس کے اور رالف نوٹ تک پہنچ گیا، اس کے جسم میں تیزی سے پھیل گیا تو یہ خواب التوا کا شکار ہو گیا اور ڈین اس کے ساتھ لندن سے بیڈ فورڈ واپس آ گیا۔ اس کی ماں کو ان کی منگنی کا علم تھا اور وہ شادی تک زندہ رہنے کا ارادہ بھی رکھتی تھی، لیکن وہ 4 مہینے پہلے ہی مر گئی۔ شاید یہی تھا، شاید یہی زندگی تھی، شاید یہ پہلی بار خوش قسمتی تھی یا دوسری بار۔ اس نے خود کو ایک پریشانی بھری مسکراہٹ دینے کی اجازت دی۔ وہ کسی قسم کے حال یا راہداری میں تھی، کم اونچی لکڑی کی پلنگ، اوپر سکیمور کے پتے دکھانے والی وال پیپر۔ وہ چھوٹی راہداری میں چل کر اس مرکزی سرائی کے علاقے میں آگئی جسے اس نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا۔ وہ اچھلی جب اچانک ایک بلی کہیں سے ظاہر ہوئی، ایک نفیس زاویہ دار چاکلیٹی برمی بلی جو مسلسل گنگنا رہی تھی۔ جھک کر اس کو پالا اور کالر سے لٹکتی چمچماتی پلیٹ پر کندہ نام پڑھا، والٹر۔ ایک مختلف بلی لیکن وہی نام، اپنی پیاری عزیز سنہری بلی کے برعکس اسے شک تھا یہ والٹر کسی پناہ گزین بلی کی طرح ہے۔ گنگناتے ہوئے جواب دیا، ہیلو والٹرس نمبر 2، تم یہاں خوش نظر آ رہی ہو، کیا ہم سب تمہاری طرح خوش ہیں؟ بلی نے جواباً گنگناتے ہوئے سر ہلایا اور نورا کی ٹانگ سے اپنا سر رگڑا۔ اس نے اسے اٹھایا اور بار کی طرف بڑھ گئی۔ وہاں بیئر کے مختلف نلکے تھے، سٹاؤٹ، سائڈر، پیلیز اور آئی پی ویز، وکر کی پسندیدہ لاسٹ اینڈ فاؤنڈ، مس مارپل، سلیپنگ بریکن ڈریم اور بٹرفلائی کنزرویشن کے لیے خیرات کی ٹن بھی رکھی ہوئی تھی۔ اس نے شیشے کے کھنکنے کی آواز سنی جیسے کوئی ڈش واشر بھر رہا ہو۔ نورا نے سینے میں مخصوص بے چینی محسوس کی، ایک ایسا احساس جو اسے جانا پہچانا لگ رہا تھا۔ پھر ایک پتلا 20 سے 30 سال کا لڑکا جو بڑی رگبی کی قمیض میں ملبوس تھا بار کے پیچھے سے نمودار ہوا۔ اس نے نورا کی طرف زیادہ دھیان نہ دیتے ہوئے باقی بچ جانے والے استعمال شدہ گلاس اٹھائے اور انہیں ڈش واشر میں ڈال دیا۔ پھر اپنی پرانی کوٹ ہینگر سے اتاری، پہنی اور کچھ گاڑیوں کی چابیاں نکال کر باہر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ اور آنکھوں کی نورا میں نے جھریاں لگا دی ہیں اور تمام میزیں ہاتھ میں تقریباً ایک ختم ڈش واشر چل رہا ہے۔ او شکریہ، جمعرات تک کے لیے۔ ہاں، نورا نے کہا، جیسے وہ کسی جاسوس کی طرح تھی جو اپنی چھپ کر رکھی ہوئی حقیقت کو بے نقاب ہونے کے خطرے میں دیکھ رہی تھی۔ پھر ملتے ہیں۔ مرد کے جانے کے فوراً بعد اس نے قدموں کی آواز سنی جو کہیں نیچے سے آ رہی تھی۔ وہ فٹ ٹائلز پر چلتے ہوئے بار کے پیچھے سے آ رہی تھی۔ بیئر کا گلاس تھا۔ وہ ابھی بھی کسی ٹی وی کے ویٹرنری ڈاکٹر کی طرح دکھائی دے رہا تھا، بس تھوڑی سی عمر کی تبدیلی کے ساتھ۔ ڈین، اس نے کہا جیسے وہ کسی چیز کی شناخت کر رہی ہو، جیسے سڑک کے کنارے ایک خرگوش۔ میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں تم پر فخر کرتی ہوں، یعنی کہ میں ہم پر فخر کرتی ہوں۔ اس نے خالی نظر سے دیکھا، صرف کولر یونٹ بند کر رہا تھا۔ کل لائن صاف کرنی ہے، ہم نے 2 ہفتے چھوڑ دیا۔ نورا کو بالکل سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ وہ کیا کہہ رہا تھا۔ اس نے بلی کو پالا، ٹھیک ہے، ہاں بالکل لائنز، اس کا شوہر، کیونکہ زندگی میں یہی تھا۔ تمام میزیں الٹی کرسیاں دیکھتے ہوئے نظر آیا۔ اس نے مدھم جوز ٹی شرٹ پہن رکھی تھی۔ کیا بلیک اور صوفی گھر چلے گئے؟ نورا نے تذبذب سے جواب دیا۔ اسے محسوس ہوا وہ ان لوگوں کا ذکر کر رہا ہے جو ان کے لیے کام کرتے تھے۔ وہ نوجوان لڑکا جو بڑی رگبی کی قمیض میں تھا غالباً بلیک تھا، اور ایسا لگ رہا تھا اور کوئی نہیں ہے۔ ہاں، اس نے کہا، حالات کی بنیادی عجلیت کے باوجود قدرتی آوازیں ہیں۔ میرا خیال ہے وہ چلے گئے، وہ کاموں میں بہت تیز ہے۔ اچھا، اسے یاد آیا کہ اس نے اس کی 26ویں سالگرہ پر جوز ٹی شرٹ خریدی تھی۔ کہ جوابات کچھ اور ہی تھے۔ پیٹ اور جولی بھی جواب دیں گے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ مارونا نے سسٹن چیپل کی
چھت پینٹ کی تھی۔ نورا نے گردن ہلائی اور والٹر نمبر 2 کو سہلایا، جیسے اسے واقعی معلوم ہو کہ پیٹ اور جولی کون ہے۔ سچ کہو تو آج کے سوال کچھ مشکل تھے، ڈین بولا۔ شاید اگلی بار کسی اور ویب سائٹ سے سوال لے لیں۔ میرا مطلب ہے آخر کس کو معلوم ہوگا کارا کیا کرتے ہیں؟ میں پہاڑی سلسلے کی سب سے اونچی چوٹی کون سی ہے؟ کراکرم، نورا نے پوچھا۔ تو وہ کیٹو ہوگی۔ ہاں ظاہر ہے تمہیں معلوم ہوگا، بولا کچھ بے صبری سے، لیکن وہ کچھ نشے میں ہی محسوس ہو رہا تھا۔ یہ وہی قسم کی چیز ہے جو تمہیں معلوم ہوگی، کیونکہ جب باقی لوگ راک میوزک میں دلچسپی رکھتے تھے تم اصل چٹانوں اور ایسی چیزوں میں ہی دلچسپی لیتی تھی۔ ارے نورا نے احتجاج کیا، میں تو ایک بینڈ میں تھی۔ ایک بینڈ جس کی یاد اب آئی، وہ بینڈ جس میں شامل ہونے کو ڈین ہمیشہ ناپسند کرتا تھا۔ ڈین ہنسا۔ وہ ہنسی نورا کو جانی پہچانی لگی، مگر کچھ ناگوار بھی۔ وہ بھول چکی تھی کہ اس کے تعلق کے دوران اکثر ڈین کے مزاح کا محور وہ خود ہوا کرتی تھی جب وہ ساتھ ہوتے تھے۔ نورا نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی شخصیت کا یہ پہلو کچھ عجیب ہے، کیونکہ اس میں اتنے اچھے پہلو بھی تھے۔ وہ اس کی بیمار ماں کے لیے بے حد شفیق تھا۔ وہ دنیا میں کسی بھی موضوع پر بآسانی گفتگو کر سکتا تھا اور خوابوں سے بھرا ہوا تھا۔ خوش شکل تھا اور اس کے ساتھ رہنا آسان تھا۔ وہ آرٹ کا دیوانہ تھا اور ہمیشہ بے گھر لوگوں سے رک کر بات کرتا تھا۔ وہ دنیا کے بارے میں فکر مند تھا۔ ایک شخص کسی شہر کی مانند ہوتا ہے، تم اس کے چند کم پسندیدہ حصوں کی بنا پر پورے شہر کو مسترد نہیں کر سکتے۔ کچھ گلیاں اور مضافات ناپسندیدہ ہو سکتے ہیں، مگر مجموعی طور پر یہ شہر خوبصورت ہوتا ہے۔ ہاں وہ کچھ بے حد عجیب و غریب پوڈ کاسٹ سنتا تھا اور چاہتا تھا کہ نورا بھی انہیں سنے۔ اس کی ہنسی بعض اوقات عجیب لگتی تھی۔ وہ کلی کرنے میں غیر ضروری شور مچاتا تھا اور بستر پر کمبل ہمیشہ اپنی طرف کھینچ لیا کرتا تھا۔ وہ آرٹ، فلم، میوزک پر کچھ زیادہ ہی رائے رکھتا تھا، لیکن وہ برا آدمی نہیں تھا۔ مگر اب سوچا تو اس نے نورا کے میوزک کی کیریئر کی کبھی حمایت نہیں کی۔ اس نے اسے قائل کیا تھا کہ دی لیبرنتھ میں شامل ہونا اور ریکارڈنگ ڈیل لینا اس کے ذہنی سکون کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ اس نے یہ بھی کہا تھا اس کا بھائی کچھ زیادہ ہی خود غرض ہو رہا ہے، لیکن اس وقت نورا نے ایک سرخ جھنڈی کے بجائے سبز جھنڈی کے طور پر دیکھا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ ڈین پرواہ کرتا اور کسی ایسے شخص کے ساتھ اچھا ہے جو شہرت اور سطحی چیزوں سے متاثر نہیں ہوتا، جو زندگی کی سمندروں میں اس کی رہنمائی کر سکے۔ تو اس نے جب آکسفورڈ ٹاور کے کاکٹیل بار میں اسے منگنی کی پیشکش کی تھی تو نورا نے فوراً ہی ہاں کر دی تھی۔ شاید وہ ہمیشہ سے صحیح کر رہی تھی۔ ڈین آگے بڑھا، اپنے گلاس کو لمحہ بھر کے لیے رکھ کر فون نکالنے لگا، شاید نئے کوئز کے سوالات تلاش کرنے کے لیے۔ نورا نے سوچا کیا واقعی یہ ایک خواب ایک پب چلانے کا تھا یا پھر شراب کی لامحدود فراہمی کا تھا؟ کیا تمہیں معلوم ہے کہ 20 رخوں والا کثیر بوجہ 3 ہارس شو کیا ہوتا ہے؟ مجھے نہیں معلوم، نورا نے جھوٹ بولا، یہ سوچتے ہوئے کہ پچھلے لمحے کی طرح کہیں وہ کوئی طنزیہ تبصرہ نہ کرے۔ ڈین نے فون جیب میں ڈال لیا۔ لیکن آج اچھی کمائی ہوئی، سب نے خوب پیا، منگل کے دن کے لحاظ سے برا نہیں۔ بینک کو بتانے کے لیے آج تو ہے، کل کی میٹنگ میں شاید وہ بھی ہمیں قرض دینے کی مدت بڑھا دیں۔ اس نے گلاس میں موجود بیئر کو گھمایا، پھر ایک ہی گھونٹ میں ختم کر دیا۔ ویسے مجھے اے جی سے کہنا کہ دوپہر کے مینو میں کچھ تبدیلی کرے۔ چھوٹے سے گاؤں لٹل برٹ میں کوئی بھی کینڈ بیٹروٹ بریڈ، بین سلاد یا کارن کیکس نہیں کھاتا۔ یہ کوئی مہنگی چیز ہے، اور ہاں وہ کیلیفورنیا کی وائز بھی زیادہ مہنگی پڑ رہی ہے۔ اچھا، نورا نے مختصر کہا۔ ڈین نے پیچھے مڑ کر دیکھا جیسے کچھ تلاش کر رہا ہو۔ بورڈ کہاں ہے؟ کیا چاک بورڈ جو تم باہر سے لائی تھی وہ تو اس کے لیے ہی باہر گئی تھی؟ نہیں، میں ابھی لینے جا رہی ہوں۔ خیر، میں نے تمہیں باہر جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ ڈین کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ واقعی؟ نورا کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ کیا کہنا چاہیے۔ شاید دل ایک بچہ تھا، شاید وہ کوما میں تھی۔ معذرت، اس نے سلام نہیں کیا۔ سوری، میں ٹھیک سے سوچ نہیں رہی۔ خیر، جا کر میں بورڈ لے آتی ہوں۔ اس نے بلی کو نیچے فرش پہ رکھا اور باہر چلی گئی۔ اس بار اس نے وہ چیز دیکھی جو آتے وقت نظر نہیں آئی تھی۔ دیوار پر آکسفورڈ ٹائم کا ایک فریم شدہ اخبار کا مضمون تھا جس میں نورا اور ڈین کی تصویر تھی۔ وہ 3 گھوڑوں کے سرائے کے باہر کھڑے تھے۔ ڈین نے اس کا کندھا تھاما ہوا تھا۔ وہ کسی ایک ایسے سوٹ میں تھا جو نورا نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اور وہ ایک ایسے نفیس لباس میں تھی جیسے وہ اپنی اصلی زندگی میں کبھی بھی نہیں پہنتی تھی۔ شاید ایسا شاذ و نادر ہی ہوتا کہ وہ کبھی ایسے کپڑے پہنتی۔
اب مالکہ نے خواب کو حقیقت بنا دیا۔ مضمون کے مطابق انہوں نے یہ سرائے سستے داموں میں خریدا تھا جو خستہ حالت میں تھا، پھر اسے ڈین کی معمولی وراثت، بچپن اور بینک قرضوں کی مدد سے بہتر کیا۔ یہ مضمون ایک کامیابی کی کہانی پیش کر رہا تھا، اگرچہ 2 سال پرانا تھا۔ نورا باہر نکلتی یہ سوچتے ہوئے کہ زندگی کو واقعی آدھی رات کے چند منٹوں میں پرکھا جا سکتا ہے، یہ شاید ابھی اتنا ہی کافی تھا۔ ہوا تیز تھی، وہ گاؤں کی خاموشی کی گلی میں کھڑی تھی۔ ہوا کے جھونکوں نے سائن بورڈ کو ہلکا سا دھکیل دیا جیسے وہ گرنے والا ہو۔ اسے اٹھانے سے پہلے اس نے اپنی جیب میں ہلکی سی وائبریشن محسوس کی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ فون اس کی جیب میں ہے۔ اس نے فوراً فون نکالا۔ لیزی کا میسیج تھا۔ اسے اندازہ ہوا کہ اس کی فون کا وال پیپر اس اور ڈین کی کسی گرم مقام پر منتقلی کی تصویر تھی۔ اس نے چہرے کی شناخت کے ذریعے فون کھولا اور میسیج پڑھا۔ یہ ایک تصویر تھی، ایک ویل جو سمندر سے بلند ہو رہی تھی۔ اس کے سفید چپٹے ہوا میں بکھرے تھے جیسے شیمپین کی جھاگ۔ ایک شاندار تصویر تھی جسے دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ لیزی کچھ ٹائپ کر رہی تھی۔ ایک اور میسیج آیا، یہ کل کی کشتی سے لی گئی تصویر ہے۔ پھر ایک اور، پھر بیک وقت 2-3 تصویریں، اس بار وہ ویز جو سطح آب سے ابھر رہی تھی۔ بچھڑے کے ساتھ آخری میسیج میں کچھ ویل اور سمندری لہروں کے ایموجیز بھی موجود تھے۔ تو نورا کو ایک اندرونی خوشی ہوئی، نہ صرف ان حسین تصویروں کی وجہ سے بلکہ اس لیے کہ اسے لیزی سے رابطہ محسوس ہوا۔ جب نورا نے ڈین سے اپنی شادی توڑ دی تھی، لیزی نے اسے آسٹریلیا چلنے پر اصرار کیا تھا۔ انہوں نے منصوبہ بھی بنا لیا تھا بائرن بے کے قریب رہنے اور ویل والی کشتیوں پر کام کرنے کا۔ انہوں نے ہمپ کی بیک ویلز کی بے شمار ویڈیو شیئر کی تھی۔ اس آنے والی مہم جوئی کے لیے پرجوش تھی، لیکن پھر نورا ہچکچا گئی، جیسے وہ تیرنے کے کیریئر بینڈ اور شادی سے پیچھے ہٹ گئی تھی۔ مگر ان سب سے الگ اس بار اس کے پاس کوئی خاص وجہ نہ تھی۔ ماں، اس نے اسٹرنگ تھیوری پر کام شروع کیا تھا۔ ہاں، اپنے والدین کی قبروں کا خیال رکھنا چاہتی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ یہ بیڈ فورڈ میں رہ جانا زیادہ تر برا یا خراب انتخاب تھا۔ پھر اس نے وہی راستہ چنا، کسی عجیب بے معنی ہوتی مسکن کی وجہ سے جو اس کے ذہن میں دبی افسردگی کے ساتھ پڑ رہی تھی، جو اسے بار بار کہتی تھی کہ وہ خوشی کی حقدار نہیں۔ اس نے ڈین کو تکلیف دی تھی، اور یہ بیڈ فورڈ کی یک بستہ بارش افسردگی اس کے لیے سزا تھی۔ اس کے پاس نہ ہمت تھی، نہ وضاحت، نہ ہی کوئی توانائی کہ وہ کچھ کر پاتی۔ لہٰذا حقیقت میں اپنی سب سے اچھی دوست کو بلی کے بدلے بدل دیا۔ اپنی اصل زندگی میں وہ لیزی کبھی کھل کر نہیں جھگڑتے تھے، ایسا کچھ بھی نہیں، لیکن جب لیزی آسٹریلیا چلی گئی تو ان کی دوستی دھیرے دھیرے معدوم ہو گئی، یہاں تک کہ بعض سالگرہ کے عوامی دعوے بھرے میسیج کبھی کبھار انسٹاگرام لائیوز تک محدود رہ گئے۔ نورا نے اپنی اور لیزیا کی چیٹ کو سکرول کیا اور محسوس کیا اگرچہ اب بھی ان کے درمیان 10,000 میل کا فاصلہ تھا، لیکن ان کی زندگی پہلے سے بہتر تھی۔ جب وہ پب پہنچی، اس بار سائن بورڈ کو ساتھ لے کر، تو ڈین کہیں نظر نہیں آیا۔ اس نے پچھلا دروازہ لاک کر دیا اور کچھ دیر وہاں کھڑی رہی، سوچتے ہوئے کہ سیڑھیاں کہاں ہوں گی۔ وہ واقعی اپنی شرابی قسم کے شوہر کے پیچھے بھی جانا چاہتی تھی یا نہیں؟ آخر کار وہ اسٹاف اونلی دروازے سے ہوتی ہوئی عمارت کے پچھلے حصے میں پہنچی جہاں سیڑھیاں تھیں۔ جیسے وہ سیڑھیاں چڑھنے لگی، ایک پوسٹر پر نظر پڑی، تھنگز یو لرن ان دی ڈارک۔ یہ اس کی پسندیدہ فلموں میں سے ایک تھی جو اس نے بیڈ فورڈ کے اوڈین سینما میں دیکھی تھی۔ پھر اس کی نظر ایک چھوٹی سی کھڑکی پر پڑی جہاں اس کی شادی کی تصویر رکھی تھی، بلیک اینڈ وائٹ پھوٹی جو اسٹائل تصویر جس میں دونوں چرچ سے باہر نکل رہے تھے اور ان پر کنفیٹی برسائی جا رہی تھی۔ تصویر دھندلی تھی لیکن وہ دونوں ہنس رہے تھے، وہ ہنسی مشترکہ تھی، وہ خوش لگ رہے تھے جتنا ایک تصویر کسی وقت کے بارے میں بتا سکتی ہے۔ باہر سڑک پر اسٹریٹ لائٹ کی زرد روشنی گاؤں کی سنسان گلی کو منور کر رہی تھی۔ یہ تم کیا کر رہی ہو نورا؟ تم بالکل عجیب برتاؤ کر رہی ہو، بس کمروں کے بیچ کھڑی ہو۔ کیا تم سونے کی تیاری کر رہی ہو یا کھڑے کھڑے کوئی مراقبہ کر رہی ہو؟ وہ ہنسنے لگا، اسے لگا شاید وہ مذاق کر رہا تھا۔ وہ کھڑکی کے پاس گیا، پردے کھینچے، پھر اپنی جینز اتار کر کرسی کی پشت پر ڈال دی۔ نورا نے اسے دیکھا، وہ کشش محسوس کرنے کی کوشش کی جو کبھی اس کے لیے شدت سے محسوس کرتی تھی، لیکن یہ بہت مشکل تھا، یہ جیسے کوئی بھاری بوجھ تھا جسے اس کی توقع نہیں تھی۔ ہر کسی کی زندگی کے کئی راستے ہوتے ہیں، وہ کوئی ایک اختیار کر سکتی تھی۔ وہ دھپ سے بستر پر گر گیا
دیا جیسے کوئی ویل سمندر میں غوطہ لگاتی ہے۔ اس نے 020 ہیرو اٹھایا، پڑھنے کی کوشش کی، پھر نیچے رکھ دیا، پھر بیڈ کے پاس رکھا، لیپ ٹاپ اٹھایا، ایک کان میں ایئر فون لگایا، شاید وہ پوڈ کاسٹ سننے والا تھا۔ میں بس کس چیز کے بارے میں سوچ رہی ہوں۔ اسے چکر آنے لگے، جیسے وہ آدھی حقیقت میں تھی، آدھی کسی اور دنیا میں۔ اسے مسز ایلم کی بات یاد آئی جب انہوں نے کہا تھا زندگی میں مایوسی اسے دوبارہ لائبریری میں واپس لے آئے گی۔ یہ سب کچھ اسے عجیب لگ رہا تھا۔ کیا وہ کسی ایسے شخص کے ساتھ ایک بستر پر سونے کے لیے لیٹ جائے جسے اس نے 2 سال سے دیکھا بھی نہیں تھا؟ نورا کی نظر ڈیجیٹل گھڑی پر پڑی تو وہاں 12:23 ہو رہے تھے۔ ابھی بھی ایئر فون کان میں لگائے ڈین نے پھر ایک مرتبہ اس کی طرف دیکھا۔ سنو، اگر آج رات تمہیں بات نہیں کرنی تو ٹھیک ہے۔ کیا میرا مطلب ہے، مجھے پتہ ہے ہمیں ایک اور مہینہ انتظار کرنا پڑے گا جب تک کہ تم دوبارہ پریگننٹ نہ ہو، جو ہم بچے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نورا، تمہیں کیا ہو گیا؟ تم آج عجیب برتاؤ کر رہی ہو۔ اس نے اپنے جوتے اتارے۔ ایسا کچھ نہیں۔ اچانک اسے جاز ٹی شرٹ سے جڑی ایک بات یاد آ گئی، ایک دھن، دراصل بیوٹیفل اسکائی۔ جس دن اس نے ڈین کو جاز کی ٹی شرٹ دی تھی، اسی دن اس نے وہ گانا سنایا تھا جو اس نے دی لیبرنتھ کے لیے لکھا تھا، بیوٹیفل اسکائی۔ یہ اس کا ماننا تھا، جو اب تک کا بہترین گانا تھا جو اس نے لکھا تھا، اور اس سے بھی زیادہ اہم بات، یہ ایک خوشگوار گانا تھا جو اس وقت زندگی میں امید کی عکاسی کرتا تھا۔ یہ گانا ڈین کے ساتھ اپنی نئی زندگی سے متاثر ہو کر لکھا گیا تھا۔ جب ڈین نے اسے سنا تو بس بے دلی سے کندھے اچکا دیے، تو اسے بہت برا لگا، لیکن چونکہ اس دن اس کی سالگرہ تھی تو اس نے اس بات کو نظر انداز کر دیا تھا۔ ہاں، اس نے کہا تھا، یہ ٹھیک ہے۔ نورا سوچنے لگی، یہ اتنی دیر تک بات دبی ہوئی کیوں تھی اور اب کیوں ابھر رہی ہے؟ بالکل اس طرح جیسے اس کی مدھم ہوتی ٹی شرٹ پر بنا سفید شارک اچانک واضح ہو گیا تھا۔ اب اسے کئی اور باتیں بھی یاد آئیں۔ جب اس نے ایک بار ڈین کو بتایا تھا کہ اسٹرنگ تھیوری میں ایک گاہک آش، جو ایک سرجن اور شوقیہ گٹارسٹ تھا، بس اتنا پوچھا تھا کہ کیا کبھی وہ کافی پینے جانا چاہے گی۔ ظاہر ہے میں نے انکار کر دیا تھا۔ چلو، چیخنے کی ضرورت نہیں، مگر سب سے بری یاد تب کی تھی جب ایک ریکارڈنگ کمپنی کے ایجنٹ، جو کسی بڑی کمپنی کا ڈیلی برانڈ تھا، دی لیبرنتھ کے ساتھ معاہدہ کرنے میں دلچسپی ظاہر کی تھی۔ ڈین نے اسے کہا تھا، اگر ایسا ہوا تو ان دونوں کا ساتھ چلنا مشکل ہو جائے گا۔ میں تمہیں اپنے ساتھ لے جا سکتی ہوں، نورا نے کہا تھا۔ میں کانٹریکٹ میں لکھوا لوں گی کہ ہم ساتھ رہیں گے اور ہر جگہ اکٹھے جائیں گے۔ معاف کرنا نورا، مگر یہ صرف تمہارا خواب ہے، میرا نہیں۔ یہ بات اب اور زیادہ تکلیف دہ لگ رہی تھی، یہ جاننے کے بعد شادی سے پہلے وہ کتنی کوشش کرتی رہی تھی کہ ڈین کا خواب آکسفورڈ شائر کے دیہات میں ایک پب کھولنے والا اپنا خواب بنا لے۔ ڈین ہمیشہ کہتا تھا کہ وہ نورا کے بارے میں فکر مند تھا۔ اس میں بینڈ میں رہتے ہوئے کئی بار گھبراہٹ کے دورے پڑتے دیکھے تھے، خاص طور پر جب اسے اسٹیج پر جانا ہوتا تھا۔ مگر اب نورا کو لگا اس کی فکر مندی میں کہیں نہ کہیں دھوکہ دہی شامل تھی۔ میں نے سوچا تھا، ڈین اب کہہ رہا تھا، اگر تم مجھ پر دوبارہ اعتماد کرنے لگو۔ اعتماد؟ ڈین، میں تم پر کیوں اعتماد نہ کرتی؟ تمہیں اچھی طرح پتہ۔ ہاں، ظاہر ہے، نورا نے جھوٹ بولا۔ بس میں چاہتی ہوں تم خود کہو۔ اچھا۔ ایرم والی بات کے بعد سے نورا نے اسے ایسے گھورا جیسے وہ کوئی دھندلا سا روشاک ٹیسٹ ہو جس میں کوئی واضح تصویر دکھائی نہ دے۔ ایرن، وہی جس سے آج میں بات کر رہی تھی؟ کیا میں ہمیشہ بے وقوفی بھرے شراب کے نشے میں کیے گئے لمحے کی سزا بھگتتا رہوں گا؟ باہر سڑک پر تیز ہوا تھی۔ درخت یوں سرسراتے رہے تھے جیسے کسی نامعلوم زبان میں کچھ کہہ رہے ہوں۔ یہ وہ زندگی تھی جس کے لیے وہ سوگ منا رہی تھی؟ یہ وہ زندگی تھی جس کے لیے وہ پچھتاوا کر رہی تھی؟ جس کے نہ جینے پر وہ خود کو کوستی رہی تھی کہ کاش اس نے ڈین سے شادی کر لی ہوتی؟ یہ وہ راستہ تھا جس کے نہ ہونے پر اسے افسوس تھا۔ ایک احمقانہ غلطی، اس نے خود سے ڈرایا۔ اچھا، 2، یہ تعداد بڑھ رہی تھی۔ 2 میں ایک عجیب کیفیت میں تھی۔ تم جانتی ہو، اس جگہ کا دباؤ، میں بہت زیادہ نشے میں تھا۔ تم نے کسی اور کے ساتھ تعلق بنایا تھا؟ ایسا لگتا نہیں کہ تم نے اس کی تلافی کی کوئی زیادہ کوشش کی ہوگی۔ سنجیدگی سے، کیونکہ سب دوبارہ کھینچ رہی ہوں۔ ہم اس بات پر بات کر چکے ہیں، یاد ہے مشیر نے کیا کہا تھا؟ ہمیں وہاں دیکھنا چاہیے جہاں ہم جانا چاہتے ہیں، نہ کہ وہاں جہاں ہم تھے۔ کبھی سوچا شاید ہم ایک دوسرے کے لیے صحیح نہیں تھے؟ کیا میں تم سے محبت کرتی ہوں ڈین؟ تم بعض اوقات بہت مہربان ہو سکتے ہو۔ تم میری ماں کے ساتھ
ساتھ بہت اچھے رہے ہو، ہم پہلے بھی اچھی گفتگو کرتے تھے، لیکن کیا تمہیں لگتا ہے کہ ہم اپنی منزل سے آگے نکل چکے ہیں، ہم بدل چکے ہیں؟ وہ بستر کے کنارے بیٹھ گئی، سب سے دور کونے میں۔ کبھی تم نے سوچا کہ تم کتنے خوش قسمت ہو جو میں تمہارے ساتھ ہوں؟ جانتے ہو شادی سے 2 دن پہلے میں نے تمہیں چھوڑنے کے بالکل قریب تھی۔ کیا تمہیں اندازہ ہے اگر میں شادی پہ نہ پہنچتی تو تم کتنے بکھر جاتے؟ واقعی وہ خود کو کافی اونچا سمجھتی ہو نورا، نہیں سمجھنا چاہیے، ہر کسی کو خود کی عزت کرنی چاہیے، خود اعتمادی میں برائی کیا ہے؟ ویسے بھی یہ سچ ہے، کسی اور کائنات میں تم مجھے واٹس ایپ پیغام بھیج رہی ہوتی کہ تم میرے بغیر کتنے ٹوٹ چکے ہو، تم شراب نوشی کی طرف مائل ہوتے، حالانکہ ایسا لگتا ہے میرے ساتھ بھی شراب پینا تمہاری اب عادت ہے۔ تم مجھے پیغام بھیجتے کہ تمہیں میری آواز کی یاد آتی ہے۔ اس نے ایک ہنسی اور غصے کے درمیان ایک بیزار آواز نکالی۔ مجھے تمہاری آواز کی بالکل بھی کمی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ وہ جوتے بھی نہ اتار سکی، اس کے سامنے مزید کچھ اور اتارنا اس کے لیے ناممکن تھا۔ میری شراب نوشی کے بارے میں بات کرنا بند کرو نورا، اگر تم شراب کسی اور کے ساتھ تعلق بنانے کا بہانہ بنا رہے ہو تو میں شراب نوشی پر ضرور بات کروں گی۔ میں ایک دیہاتی سرائے کا مالک ہوں نورا، یہی کام سرائے کے مالکان کرتے ہیں، خوش خرم رہتے ہیں، گاہکوں کے ساتھ پی کر ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ یہ کس زبان میں وہ بات کر رہا تھا؟ وہ تو ہمیشہ سے ایسے ہی کرتا تھا، لیکن نورا اسے کبھی سمجھ نہیں سکی تھی۔ کمال ہے ڈین، وہ ذرا بھی پریشان نہیں لگ رہا تھا، ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ اس کائنات کی قدر تھی جس میں وہ رہ رہا تھا، وہی کائنات جس کے لیے نورا نے خود کو قصوروار سمجھا تھا، وہ اسے حقیقت نہ بنا سکی۔ اس نے اپنے فون کی طرف ہاتھ بڑھایا جبکہ لیپ ٹاپ ابھی بھی بستر پر پڑا تھا۔ نورا نے اسے دیکھتے ہوئے محسوس کیا کہ وہ اس وقت بھی لا تعلقی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ کیا یہی وہ خواب تھا جس کا تم نے تصور کیا تھا؟ کیا یہی حقیقت تمہاری امیدوں پر پوری اتر رہی ہے؟ نورا نے خود سے کہا۔ نورا، اب بھاری باتیں نہ کرو، آ کر سو جاؤ۔ کیا تم خوش ہو ڈین؟ کوئی بھی خوش نہیں ہوتا نورا، لیکن لوگ خوش ہونے کی کوشش کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں۔ جب تم اس پب کے بارے میں بات کرتے ہو تو تمہاری آنکھیں چمک اٹھتی تھی، جبکہ ابھی یہ تمہارے پاس نہیں تھا۔ یہی وہی زندگی ہے جس کا تم نے کبھی خواب دیکھا تھا۔ تمہیں میں چاہیے تھی اور یہ پب چاہیے تھا، اب تم بے وفائی کر چکے ہو، شراب پیتے ہو، ایسا لگتا ہے صرف اس وقت میری قدر کرتے ہو جب میں تمہارے پاس نہیں ہوتی، جو کہ ایک بری عادت ہے۔ اور میرے خواب، ان کا کیا ہوگا؟ وہ بمشکل سن رہا تھا یا پھر دکھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ نہیں سن رہا۔ کیلیفورنیا میں بہت بڑی آگ لگی ہے، اس نے گویا خود سے کہا، کم از کم ہم وہاں نہیں ہیں۔ اس نے فون نیچے رکھا، لیپ ٹاپ بند کیا۔ کیا تم بستر پر آ رہی ہو یا نہیں نورا سیڈ؟ اس نے خود کو ہمیشہ کے لیے اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی تھی، مگر پھر بھی وہ جگہ نہ پا سکی جس کی اسے تلاش تھی۔ بس اب اور نہیں، آئیکو ساگون، نورا نے کہا۔ کیا کوئز میں پہلے 20 طرفوں والا جو 3 ہارس شو تھا، میں جواب جانتی تھی، مگر میں نے تمہیں نہیں بتایا کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ تم میرا مذاق اڑاؤ۔ مگر اب مجھے پرواہ نہیں، کیونکہ اب میں سوچتی ہوں کہ میرے کچھ جاننے سے تم نہیں جانتے، تمہیں فرق نہیں پڑتا۔ میں غسل خانے جا رہی ہوں۔ ڈین کا منہ کھلا رہ گیا۔ نورا آہستہ سے لکڑی کے فرش پر چلتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ وہ غسل خانے میں پہنچی، بتی جلائی، اس کے پیروں، بازوؤں، جسم میں سنسناہٹ تھی جیسے بجلی کے جھٹکے ہوں جو کسی سگنل کی تلاش میں ہوں۔ یہ وہ زندگی تھی جس کے لیے وہ سوگ منا رہی تھی، جس پر وہ پچھتا رہی تھی۔ یہ وہ زندگی تھی جس کے نہ جینے پر اس نے خود کو کوسا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جس کے نہ ہونے کا اسے افسوس تھا۔ ایک بے وقوفی کی غلطی اس نے دہرایا، اور وہ اس کھلے منہ کے ساتھ وہ ڈین کو کھلے منہ کے ساتھ چھوڑ کر باہر نکل گئی اور لکڑی کے فرش پر دھیرے دھیرے قدم رکھتے ہوئے آگے بڑھی۔